الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل جو میری ایک بہن نے کیا، اور وہ کہتی ہیں کہ جب بھی میرے دل میں کوئی خواہش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ وہ بہن صرف 2 کام کرتی ہیں اور ان 2 کاموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بہن کو ہر چیز عطا کی ہے۔ وہ کہتی ہیں میری جو بھی خواہش ہوتی ہے، میری جو بھی دلی تمنا ہوتی ہے، میں بس سوچتی ہوں اور وہ مجھے مل جاتا ہے۔ تو آج اس بہن کا بتایا ہوا عمل آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے، جو اس بہن نے اپنایا اور آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں۔ تو ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، ویڈیو کو ہرگز سکپ نہ کریں۔ آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے۔ تمام بہن بھائیوں کے لیے آپ وظیفے کو صحیح سے دیکھیں، جانچیں اور اس کے بعد عمل کرنا شروع کریں۔ تو اپنا وظیفہ آپ کو بتاؤں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ جائے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، ہم ہر کوئی یہی خواہش کرتے ہیں کہ جس کی جو چیز دیکھیں ویسی ہی ہماری ہو جائے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزما رہا ہوتا ہے، اور جو لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں وہی پاتے ہیں۔ کیا یہ مقولہ ٹھیک ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس انسان کی قسمت میں اللہ پاک نے جتنا رزق لکھ دیا ہے وہ اس کو ہر حال میں مل کر رہے گا، اب چاہے وہ شخص کچھ بھی نہ کرے، ہر حال میں کسی نہ کسی ذریعے سے اسے ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ کی ذات وسیلہ بنانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے ایسا وسیلہ پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی ذات کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، مانگتا ہے، اللہ پاک اسے چاہے وہ 500 غاروں میں ہی کیوں نہ چھپا ہو اور دور کہیں دریا کے پار یا سمندروں کے پار ہی اس کا بسیرا کیوں نہ ہو، ہر حال میں اس کی حاجتیں، اس کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں اور رزق اس کے پیچھے خود بھاگتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، محنت بہت زیادہ کرتے ہیں، صبح سے شام تک وہ 2 میں لگے رہتے ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آپ لوگ رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، رزق آپ سے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ پر چلتے ہیں، تو رزق خود ان کی طرف دوڑا چلا آتا ہے۔ تو میری ایک بہن ہے، ان کا آج سچا واقعہ آپ کے ساتھ میں بیان کرنے والی ہوں۔ بہت ہی زیادہ فرمائش پر، بہت ہی زیادہ خواہش پر ان بہن کا یہ واقعہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر دم شکر ادا کرتی ہوں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میرے حالات بہت تنگ تھے، میں بہت پریشان تھی، مالی حالات بھی تنگ تھے، تو میں نے ایک صحابی رسول کا بتایا ہوا عمل دیکھا۔ وہ صحابی رسول کون ہیں؟ وہ صحابی رسول ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بتایا ہوا عمل جس کو وہ کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ رچ، بہت زیادہ امیر ترین صحابی تھے۔ آپ کو خلافت ملی، آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا، آپ سارا کچھ، اپنا سارا مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو آج آپ کا بتایا ہوا عمل آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور یہ عمل پوچھا، تو آپ نے یہ عمل بتایا۔ اسی طرح سے ایک اور صحابی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟
خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر. تو نے یہ روزانہ ایک تسبیح پڑھ لینی ہے. اللہ پاک تجھے ڈھیروں رزق عطا فرمائے گا. تو جس چیز کی خواہش کرے گا وہ تجھے مل جائے گی. تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ 7 دن میں نے وہ عمل کیا, ابھی 7واں دن بھی نہ گزرا تھا, خدمت اقدس میں حاضر دوبارہ سے ہو گیا اور عرض کرنے لگا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ پر میرے ماں باپ قربان. حضور دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی, میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں. سبحان اللہ عز وجل, وہ عمل کون سا ہے جو کہ لوہے قرآنی پر ہے, جو کہ آسمان پر عمل لکھا ہے, وہ کون سا عمل ہے؟ آج آپ کو بھی بتاؤں گی. آپ کے لیے بہت عام سا عمل ہوگا, لیکن اس عمل کے جتنا وزنی عمل کوئی عمل نہیں ہے. تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ وہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے یہ عمل کرنا شروع کیا, میں روزانہ ایک تسبیح پڑھ لیتی ہوں. اللہ پاک نے مجھے ہزاروں کروڑوں کا مالک بنا دیا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دن کے کسی بھی حصے میں, جب صبح کے وقت آپ اٹھے, فجر کی نماز ادا کر لیں, آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے. تسبیح ہاتھ میں رکھنی ہے, آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. آپ نے ایک تسبیح اس کی پڑھ لینی ہے, یعنی 100 دانے لگاتار آپ نے یہی پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ انتظار کیجئے, 7 دن لگاتار اس عمل کو کریں. 7ویں روز آپ دیکھیے گا, اس کے بعد آپ جو خواہش کریں گے, جو حاجت طلبی ہوگی, جو چیز آپ کے دل میں ہوگی, انشاءاللہ عز و جل آپ کو ملے گی. وہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک خواہش کی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اتنا عطا فرما دے. آج الحمدللہ میرے پاس اس سے 2 گنا زیادہ ہے. اللہ پاک نے ایسے وسائل پیدا فرما دیے ہیں کہ اب میرے پاس رزق کی کبھی کمی نہیں آئی. میرے پاس کچھ نہ تھا اور آج میرے پاس بہت کچھ ہے, وہ بھی صرف اور صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اس عمل سے. تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین, جن بہن بھائیوں کے پاس کچھ نہیں, جو چاہتے ہیں ان کی خواہشات پوری ہو جائیں, میری وہ بہنیں, میرے وہ بھائی یہ عمل ضرور کریں اور اس عمل کو آگے بھی شیئر کر دیجئے, دوسرے بہن بھائیوں تک پہنچا دیجئے. اس ویڈیو کو شیئر کریں, ایرو کے بٹن کو دبائیں اور آپ کی ویڈیو کو جہاں چاہیں آپ شیئر کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ جن بہن بھائیوں کو یہ عمل بتائیں گے وہ یہ عمل کریں گے, اس کا ثواب آپ کو ملے گا اور آپ کی دعا جلد از جلد پوری ہو جائے گی. آج اس عمل کو کریں. ویڈیو کو جو دیکھ رہا ہے سب ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی نے چاہا آپ کی حاجتیں, آپ کی دعائیں ضرور پوری ہوں گی. تو دعاؤں میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.